اس سرزمین پر کیسے کیسے لوگ اٹھے اور پیوندے خاک ہو گئے، کتنی بڑی بڑی حکومتیں قائم ہوئیں اور مٹ گئی۔ زمین پر انسان کی آبادی شروع ہوئی تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تمدن کے مختلف انداز اپناتا گیا۔ غاروں میں بسیرا کیا تو وہاں کے ماحول اور آب و ہوا کے مطابق گزر بسر کی۔ میدانوں میں آیا تو وہاں کے ماحول کے مطابق خود کو ڈھالا۔ ساحلوں پر بستیاں بنائی تو وہاں رہن سہن اہتمام کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بستیاں زوال کی منزلیں طے کرتے ہوئے کسی نہ کسی انجام کو پہنچ گئی۔ کچھ سیلابوں کی تباہ کاریوں سے دوچار ہوئی تو کچھ زلزلوں کے نتیجے میں پیوندے خاک ہو گئی۔ کچھ طوفان بدبان کی وجہ سے پرشکوہ عمارتوں کے کھنڈرات میں بدل گئی تو کبھی قحط سالیوں نے یہاں کے لوگوں کو موت کے گہرے غاروں میں دھکیل دیا اور ان بستیوں کو آثار قدیمہ کے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ اہل پاکستان کو دنیا کی ایک جگمگاتی تہذیب کا خزانہ ورثے میں ملا ہے۔ اس زمین کے حصے میں دنیا کے کئی تاریخی خزانے آئے ہیں جن پر پاکستانی عوام بجا طور پر ناز کر سکتے ہیں۔ غیر ملکیوں کے لیے پاکستان کی کشش اس کے ماضی میں ہے۔ قدیم قلعہ جسے بیکانیر کے راجا نے تعمیر کرایا تھا، سن 1751 تک یہ قلعہ بالکل کھنڈر بن گیا، لیکن قائم پور تحصیل حاصل پور کے بانی قائم خان نے اسے اثر نو تعمیر کیا۔ قلعوں کے چاروں کونوں پر مینار ہیں۔ جنوبی حصے میں ایک 3 منزلہ عمارت بھی جو کبھی رہائش کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ قلعے کے باہر 3 کنویں جن کا پانی پینے کے قابل نہیں۔ حفاظت کے لیے قلعے کے اوپر 3 توپیں ہوتی تھی کبھی، لیکن اب نہیں ہیں۔ آج کی وادی ہاکڑا اور فورٹ عباس تحصیل اور صحرائے چولستان کے مجموعے کا نام ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے اور بعد میں اس سرزمین کی بار بار کھدائی کروائی گئی۔ یہاں پر کئی ایک پرانی تہذیبوں کے آثار ملے۔ سرزمین ہاکڑا چولستان کے نام سے مشہور اس قطعۂ ارض میں زرخیزی کی رمق نظر آئی، لیکن اپنے گزشتہ زرخیزی کے سامنے یہ اب بھی شرمندہ ہے۔ اکثر خشک سالی کا شکار رہتا ہے۔ وادی ہاکڑا کو قلعوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، جن پر قابل ذکر نام سردار گڑھ، پھول نگر، پھولڑا، فورٹ عباس، قلعہ میر گڑھ، قلعہ جام گڑھ اور قلعہ مروڑ سے ہوتے ہوئے قلعہ ڈراور سے جا ملتے ہیں۔ بغداد میں ہلاکو خان کے ہاتھوں شکست پا کر عباسی خاندان ہندوستان میں پناہ گیز ہوا۔ یہاں ریاست بہاولپور کا قیام عمل میں آیا۔ بہاولپور ریاست کے بانی نواب محمد صادق خان عباسی اول ریاست کی زرخیزی سے اناج وافر مقدار میں پیدا ہونے لگا تو خرید و فروخت کے لیے یہاں منڈیاں بنا دی گئی۔ سن 1927 میں بستی پھولڑا کو فورٹ عباس کا نام دے کر تحصیل کا درجہ دے دیا گیا۔ فورٹ عباس میں ایک دفعہ عباسیہ پھولڑا کے نام سے مشہور تھا، اس لیے نواب محمد صادق پنجم نے اس شہر کا نام فورٹ عباس اپنے بڑے بیٹے محمد عباس کے نام پر رکھا، یعنی عباس کا قلعہ۔ سن 1955 تک اس علاقے میں ریاست بہاولپور کے ڈاک ٹکٹ، اسٹامپ اور سیاہ تکونی پرچم، ریاست بہاولپور کا جھنڈا جن پر ریاست بہاولپور کے نوابین کی تصویریں پرنٹ تھی، چلتے رہے۔ پھر جب مغربی پاکستان کو 1 یونٹ کا درجہ دے دیا گیا اور بہاولپور کو کمشنری کا درجہ حاصل ہو گیا تو پہلی بار قومی پرچم لہرایا گیا۔ سن 1969 میں ایک واقعہ عجیب رونما ہوا۔ صدیوں پہلے روٹ کر سونے والا دریائے گھاگھرا ایک بار پھر غضب بن کر اٹھا اور سیلاب برپا کر دیا۔ پانی نے فورٹ عباس کو 3 اطراف سے گھیر لیا۔ شہر تو دریا ریلوے لائن کی وجہ سے بچ گیا،
لیکن ارد گرد کے علاقے کو خاصا نقصان پہنچا۔ اب بھی ہر سال دریا اپنے ہونے کا احساس ضرور دلاتا ہے، لیکن سن 1979 میں پاک فوج کی مدد سے فلڈ چینل پر صارفین قائم ہونے سے سیلاب کے خدشات بہت کم ہو گئے۔ قلعہ فورٹ عباس قلعہ پھولڑا فورٹ عباس کے نوئی علاقے میں واقع ہے۔ یہاں فورٹ عباس کی قدیم آبادی مقیم ہے۔ اس کے قیام کا بالکل درست وقت معلوم نہیں، لیکن اندازاً اس قلعے کو 3000 ء یا اسکندریہ دور کا بتایا جاتا ہے۔